نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امت الرحمن، ایڈوانس اسلامک گرومنگ، کراچی، پاکستان سے۔ امید ہے کہ آپ ساری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ بہنوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ ہمارا نیا تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں داخلے جاری ہیں اور مختلف قسم کے کورسز جو ہم لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، عربی لینگویج ہے، عربی گرامر ہے اور ناظرہ، تجوید ہے، قرات ہے۔ یہ تمام مختلف قسم کے کورسز ہیں جو کہ اسپیشلی خواتین کے لیے ہی ڈیزائن کیے گئے ہیں، کیونکہ خواتین موسٹلی جو ہے وہ بزی ہوتی ہیں اور ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ باقاعدہ پراپر طریقے سے 8 سال، 6 سال، 4 سال کی تعلیم حاصل کریں یا عالمہ بنیں یا حافظہ بنیں۔ وہ صرف انسان جو ہے وہ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ جب کہ وہ ان میرڈ لائف میں ہو، لیکن میرڈ لائف کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے یہ سارا کچھ حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ہم نے مختلف قسم کے کورسز ڈیزائن کیے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے سال کے شروع یعنی شوال سے شروع ہوتے ہیں اور سال کے آخر یعنی رجب کے اندر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے بہنوں کہ چونکہ یہ جو کورسز ہیں وہ اسٹارٹ ہو چکے ہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ منڈے سے یہ کورسز کی باقاعدہ پراپر کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں اور ان میں ایڈمیشن جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، یعنی کل منڈے سے شروع ہو چکے ہیں اور وہ نیکسٹ سنڈے تک ایڈمیشن چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ سے یہ گزارش کرنی تھی کہ جو بھی بہن میری ایڈمیشن لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایڈمیشن لینے سے پہلے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ کمنٹس کر کے جو ہے وہ معلومات کر سکتی ہیں، یا وہ نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے، اس کے اوپر وہ وائس میسیج کر کے بھی تمام جو ہے وہ انفارمیشن لے سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی آپ کو عرض کرنی تھی کہ اگر آپ ان کورسز کے اندر ایڈمیشن لیتی ہیں اور آپ ان کو پڑھنا چاہتی ہیں تو خدا را آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو پورے سال ضرور پڑھیے گا، اس کی پھر آپ خیر و برکات دیکھیے گا۔ اگر کوئی ہماری بہن جو ہے وہ صرف ناظرہ میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے، تجوید کے اندر قرات سیکھنا چاہتی ہے یا حفظ کرنا چاہتی ہے، جیسے قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں جو اماں پارہ کی صورتیں ہوتی ہیں، اگر کوئی ان کو حفظ کرنا چاہتا ہے تو حفظ بھی کروایا جاتا ہے، اس کا بھی انتظام ہے۔ تو اس کے لیے خدا را آپ لوگوں نے جب ایڈمیشن لینا ہے تو یہ نیت کر کے ایڈمیشن لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی ہے، اور ہم لوگ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اس کی تکمیل تک جو ہے وہ پہنچا دے، کیونکہ کوئی بھی کام جو دین کا کام کیا جائے اس کو اگر شروع کیا جائے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یہ دین کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ چاہے دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں تو اس کو بھی پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کا حاصل کرنا، اس کو شروع کر کے بیچ راستے میں ادھورا چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بعض علماء کے اور ائمہ کے نزدیک تو مکروہ تحریمی ہے اور بہت سخت گناہ ہے اور انسان اس کے وبال کے اندر بہت پھنس جاتا ہے۔ تو جو بھی میری بہن کسی بھی کورس میں حصہ لینا چاہتی ہے یا کسی بھی کورس کو کرنا چاہتی ہے، چاہے وہ ناظرہ قرآن ہو، چاہے وہ تجوید سے قرآن ہو، چاہے وہ قرات ہو، چاہے وہ حفظ ہو، چاہے وہ تفسیر القرآن ہو، چاہے جو ہے وہ سماعت کا ہو، اور چاہے یہ کہ آپ وہ ویکینڈ کے جو کورسز ہیں اگر وہ ہو رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر کوئی بہن جو ہے وہ کورس شروع کرنا چاہتی ہے تو وہ ارادہ کر لے، وہ نیت کر لے کہ اللہ میں اس کورس کو کرنا چاہتی ہوں، اس دین کو سیکھنا چاہتی ہوں، اس میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، اس چیز کو میں سب سے پہلے جو ہے کور کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے بعد وہ اس کی شروعات کرے اور دعا کرتی رہے کہ اللہ پاک اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں اور خیر و عافیت کے ساتھ وہ رجب کے اندر جو ہے وہ اختتام ہو جاتا ہے ان تمام کورسز کا۔ یہ 10 مہینے بنتے ہیں میری بہنوں، یہ وقت ایسے گزر جائے گا پلک جھپکنے کے برابر کہ آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن آپ کو اس کی خیر و برکات اتنی ملیں گی کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی جو ہے وہ آپ نے کیا یہ جو آپ نے 30 سے 40 منٹ کے اندر جو آپ نے کلاس لی ہے اور جو وقت لیا ہے، یہ بظاہر تو ہم کلاس کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں لیکن اصل میں یہ ایکچوئل کیا ہے،
یہ ایکچول آپ نے اپنے آپ کو وقت دیا ہے، اور ایکچول کیا ہے کہ یہ آپ نے اللہ کو وقت دیا ہے، اور ایکچول کیا ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو وقت دیا ہے۔ آخرت کے بینک میں آپ نے جو ہے وہ چیزوں کو، جیسے کہ آپ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اپنی کچھ سیونگ کرتے ہیں، کچھ لوگ بینکوں میں سیونگ کرتے ہیں، کچھ لوگ گھروں میں سیونگ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے بیسیوں کے ذریعے سیونگ کرتے ہیں یا مختلف طریقوں سے سیونگ کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ جو یہ سیونگ کر رہے ہیں وہ اللہ کے بینک میں، جنت کے بینک میں، آخرت کے بینک میں سیو کر رہے ہیں۔ آپ اس چیز کو نہیں دیکھیے کہ اس کا ہدیہ اتنا زیادہ ہے یا اس کا ہدیہ اتنا ایسا ہے اور ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اتنا نہیں کر سکتے۔ بہنوں، یہ ہم جو ہدیہ جو ہم نے رکھا ہے اس کا، یہ صرف ہم اپنی جو اخراجات ہوتے ہیں مدرسے کو چلانے کے لیے، جو بجلی ہوتی ہے، جو نیٹ کا کنیکشن ہوتا ہے، جو اس کے اندر جو باقی اخراجات ہوتی ہیں، جو موبائل کے جو کارڈ ڈلتے ہیں، جو ساری چیزیں خرچ ہوتی ہیں، ہم صرف اور صرف ہم نے ان اخراجات کو کیلکولیٹ کیا ہے۔ ہم نے اپنی محنت، اپنا وقت، اپنی انرجی، کسی چیز کا ہم آپ سے ریوارڈ نہیں مانگ رہے۔ کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص جو ہے دنیا میں اللہ کے قرآن کی اس خدمت کرنے والے کو اس کا ریوارڈ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ پوچھے کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اتنی توفیق نہیں دی ہے کہ اللہ کی قرآن پڑھانے والے کا ریوارڈ وہ دوسرا آدمی جو اسی کی طرح ہے، اگر اس کے پاس اللہ نے اس کو سیکھنے کی توفیق دی ہے تو اس سے بڑی ہے کہ اللہ نے جس کو پڑھانے کی توفیق دی ہے، اس کو قبول کیا ہے، تو سیکھنے والے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس پڑھانے والے، اس سکھانے والے کا حق ادا کر سکے۔ کیونکہ ہم بھی کما حقو اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا کما حقو حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ساری زندگی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور تا وقت ہم جو ہے ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، عبادات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے پیغمبروں کو کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا، میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، آپ صرف میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دے۔ اور پیغمبروں نے جواب میں کیا کہا؟ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور لوگ جو ہے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام پیغمبر تھے، انہوں نے سب نے یہی کہا کہ اے لوگوں، ہم تمہیں اللہ کے دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا دین کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں۔ لا اسألک اجری، لا اسألک اجری، کہ ہم تم سے اس پر اپنی محنت کا، اپنے صلے کا، اپنے وقت کا، اپنی زندگی کا، اپنی جو طاقت ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ہم اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہم تو صرف اس کا اجر جو ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور تم ہم کو اس کا کوئی اجر نہیں دے سکتے، اس کا اجر تو صرف ہمیں اللہ دے گا۔ تو اسی لیے آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ جس چیز کے اندر بھی داخلہ لیں تو اس کو ایک تو پہلی نیت یہ کریں کہ آپ نے اس کو شروع کرنا ہے تو آخر تک کوشش کرنی ہے، پورے سال کے دوران جو ہے آپ نے اس کے دعا کا اہتمام کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس کی تکمیل تک پہنچا دے۔ اور ایک بات آخر میں اور کلیئر کر دوں کہ یہ جو کورسز ہیں یہ کوئی ایک دن میں یا ایک سال یا 10 مہینے میں مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس میں جیسے آپ سمندر کے اندر کوئی چیز ڈالیں اور اس کو واپس نکالیں، تو اس طریقے سے آپ نے یہ علم کا سمندر ہے، یہ اللہ کے قرآن ہے اور یہ اللہ کے دین کا سمندر ہے، اس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو آپ بالکل بامشکل اپنے ہاتھوں تک ہی انگلیوں کو پوری ہی تک ہی جو ہے وہ آپ اس کو گیلا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور امید نہیں رکھیے گا کہ آپ کو بہت سارا 10 مہینے کے اندر پورے قرآن کے 30 پارے مل جائیں گے، یا پورے قرآن کی تجوید آپ سیکھ لیں گے، یا پورے قرآن کا ناظرہ آپ سارا آ جائے گا، یا آپ قواعد کے اندر پرفیکٹ ہو جائیں گے۔
یا آپ پروننسیشن کے اندر پرفیکٹ ہو جائیں گے، یا آپ کو سارا ویکینڈ کے کورس میں آپ کو سارا قرآن سمجھنے کو مل جائے گا، ساری صورتوں کی جو ہے وہ شان نزول سمجھ میں آ جائے گا، یا ساری عربی گرامر سمجھ میں آ جائے گی، یا ساری صرف اور نحو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ عالم بننے کے دوران جو ہے وہ 8 سے 10 12 15 سال لگتے ہیں۔ جو ایک پرفیکٹ ایک عالم جو کہ 5 سال 7 سال کا ایک بچہ جب داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ فارغ ہوتا ہے تو وہ 18 سے 20 سال کی عمر کو پہنچا ہوتا ہے، تو اس نے اتنے سال جو ہے وہ اللہ کے دین کو دن اور رات سیکھنے میں لگائے ہوتے ہیں، تو وہ کہیں جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت اللہ کے دین کو سمجھ سکے اور لوگوں تک پہنچا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ باقی باتیں میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔